شرکی اقوال میں سے جیسے انسان یہ کہہ دیتا ہے مالی الا اللہ وانت، میرے لیے اللہ اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تو آپ نے اس شخص کو اللہ کا شریک بنایا۔ اور بعض دفعہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں وَهَذَا مِن بَرَكَاتِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِكَ، یہ اللہ کی برکت اور تمہاری برکتوں کے تو فعل ہے، اور کہہ کر اس کو بھی آپ نے اس کا شریک بنا دیا، مالک کا، خالق کا، حالانکہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب یہ کہنا ہو مَالِ إِلَّا اللَّهِ، میرے لیے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ثُمَّ أَنْتَ، پھر آپ، اللہ چاہے گا پھر آپ چاہو گے، اللہ نہیں چاہے گا تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے گا وہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی نرم جذبات پیدا کر دے گا، آپ میرا خیال رکھو گے، مجھے کچھ دے دو گے، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو دل تو اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، پھر آپ کو بھی توفیق نہیں ملے گی میرے ساتھ کچھ نرمی کرنے کی۔ اسی طرح شرکی افعال کی مثال، جیسے مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کوئی ہاتھوں میں کڑا پہن لیتا ہے، کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے، نظر بد وغیرہ کو ٹالنے کے لیے کوئی تعویذ دھاگا، کوئی منکے، کوئی سیپییں، کوئی گھونگے، کوئی پیتل کے کڑے، کوئی بابوں کے چھلے، کوئی بابوں کی قبروں کی انگوٹھیاں، مندریاں یہ پہنتے ہیں۔ اگر ان اعمال کے ساتھ آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ یہ بلاؤں کو ٹالنے کا سبب ہے، مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب ہے، پھر تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں، ان چیزوں کی وجہ سے، ان چیزوں کے کمال کی وجہ سے میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی، یہ بذات خود مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، تو پھر یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ یہاں پر امید غیر اللہ سے لگ گئی۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو، ان کالے کپڑوں کو، ان کالی ٹاکیوں کو، ان دھاگوں کو، ان منکوں کو، سیپیوں کو، گھونگوں کو، مندریوں کو، کڑوں کو، چھلوں کو سبب سمجھا تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو سبب بنایا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ بس یہ پہن لیا، اب یہ کڑا بذات خود، یہ امام ضامن بذات خود مصیبت کو قریب نہیں آنے دے گا، یہ پیر کی انگوٹھی بذات خود اس میں یہ کمال ہے، بابا جی کے پتھر میں، اس کڑے میں، اس چھلے میں، اس مندری میں، اس انگوٹھی میں یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ اب مجھے نظر بد نہیں لگے گی۔ آپ نے اس کو خود یہ قوت دی، یہ طاقت دی، یا آپ نے غیر اللہ سے امید لگائی اور آپ شرک اکبر کے اندر داخل ہو گئے۔